علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنی پوری قوم سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر جو میں نے یہاں لاہور میں یہ افراتفری اور مظاہرے دیکھے ہیں اور خود اس کا شکار بھی ہوا ہوں کہ جو 10 منٹ کا سفر تھا وہ کم از کم 2.5-3 گھنٹوں میں، اور وہ بھی انتہائی پریشانی کی حالت میں نے وہ گزارا ہے، اور لوگوں کی جو افراتفری اور خاص کر فیملیز کے ساتھ اور بیماروں کو جو میں نے دیکھا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے تھے یہ دین کے ٹھیکیدار، ان کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ یہ بہت ہی قابل افسوس واقعہ ہے، اور اب صورتحال جس طرح بگڑتی جا رہی ہے، اور میں نے یہ کچھ خبریں سنی ہیں کہ یہ حکومت کریک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اس کا تو بڑا آسان سا حل ہے، اس میں نہ کریک ڈاؤن کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور افراتفری کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو سعد جو ہے رضوی صاحب، ان کو یہ نہیں کہا جائے کہ تم پہلے اپنے آپ کو یہ ثابت تو کرو نا کہ تم دین کے ٹھیکیدار ہو۔ سب سے زیادہ دین کو نقصان تو تم نے اور تمہارے باپ نے پہنچایا ہے، اور آج جو ہر طرف افراتفری ہے اور کتنوں کو تم نے مروا دیا۔ حافظ قرآن ماؤں کے بچے مر گئے ہیں ایمان کی خرابی کے ساتھ۔ پہلے ایمان ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب ایمان کے اندر آپ کے شرک ہے، اس کو ہر جگہ ثابت کیا جا سکتا ہے، تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے ناموس رسالت اور اس طرح کی چیزیں؟ سب سے زیادہ عزت اللہ کی ہے، اور اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے اور اپنے دینداری کے روپ کو نبی کی محبت کی آڑ میں، تو یہ ہر ایک کو دھوکہ دینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جن کو دین کا فہم ہے، جن کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ ہے، ایمان عقیدے کی جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے سمجھنے کی، جن کا ایمان بالکل صحیح ہے، وہ تم سے کروڑوں گنا زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کروڑوں خربوں گنا زیادہ تم سے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ جو نبی علیہ السلام سے محبت اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائیوں، ہر رشتے سے زیادہ نہیں کرتا ہے، وہ ایمان سے خالی ہے۔ اور نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو۔ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور ان مزاروں کے اوپر جا کے کہتا ہے کہ یہ مزار والے ہمارے داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ مشکل کشا ہیں۔ خادم رضوی صاحب کے میں نے کتنے کلپ سنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ داتا اللہ ہے یا علی اجویری داتا ہے، تو بتاؤ وہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، شرک کے رکھوالے ہیں یہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھتا ہوں اور میرے دل میں بریانی کی پلیٹ ہو تو لوگ بریانی کی پلیٹ لے کے میری طرف دوڑتے ہیں، لڈو دل میں ہو مٹھائی تو لڈو کی پلیٹ لے کے دوڑتے ہیں۔ تو گویا وہ علی اجویری صاحب جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی دلوں کا راز جانتے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں اس طرح تصرف کرتے ہیں کہ کس طرح یہ سب کوئی کاروبار دنیا چلا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، تم شرک کے اوپر ہو۔ کتنوں کو مشرک بنا دیا، تہجد گزاروں کو، روزے داروں کو، اور اس کے بعد پھر یہ نعرے جو لگاتے ہیں اور یہ سوٹیاں اور اٹھا کے آگے، کون سے تمہارا دین ہے؟ پہلے توحید کو مانو، ایمان خالص کو مانو، اپنے آپ کو مسلمان پہلے ثابت کرو، پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہیں تو ان کو ٹیبل پر ذرا بٹھاؤ، بلاؤ مجھے، میں ان کی سارے عقائد ان کے تیا پانچا نہ کر دیا تو مجھے کہنا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں میں۔ خود آرمی افسر ہوں، ریٹائرڈ آرمی افسر ہوں، مجھے پوری طرح یہ معاملہ ہے۔ میں اپنی قوم کا بھی خیر خواہ ہوں، اپنے ملک کا خیر خواہ ہوں، اپنے فوجی بھائیوں کا خیر خواہ ہوں، لیکن یہ جو پوری دنیا میں انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، افراتفری پھیلائی ہوئی، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، توحید ہے، اس کی دعوت اٹھنی چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے اگر یہ جلوس نکالتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، یہ عرس اور میلے نہیں ہونے چاہیے، یہ چادریں نہیں چڑھائی جانی چاہیے، اس کے اوپر اگر یہ جلوس نکالتے، سارا معاملہ سامنے لے کے آتے تو بات بھی سمجھ میں آتی تھی۔ یہ تو شرک کے رکھوالے ہیں اور توحید کے دعوت کے نہ صرف انکاری ہیں بلکہ دشمن ہیں۔ اللہ جانتا ہے ان کے سامنے اگر توحید کی دعوت پیش کی جائے تو یہ ابو جہل سے زیادہ یہ ری ایکشن کرتے ہیں۔ اور ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا ہے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے
یہ پکڑ کے کچھ پولیس والوں کو تو ان سے اپنے مسلک کے خود مشرکانہ نعرے ان سے لگوا رہے تھے. بالکل مجھے وہ یاد آ گیا جو اس سے پہلے ہندوؤں نے وہاں انڈیا میں کیا تھا، برما میں ان غیر جو بد دین قسم کے لوگ ہیں، بد مذہب قسم کے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کو پکڑ کر ان سے اپنے مشرکانہ نعرے لگواتے تھے. وہی یہ مشرکانہ نعرے یہ سعد رضوی صاحب اور ان کے یہ چیلے لگوا رہے ہیں پولیس والوں سے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ دینداری ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ کے ہاں یہ ہے کہ کوئی کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے، زبردستی اس سے نعرے لگواؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ پہلے خود مسلمان بنو، ایمان عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرو، تب تمہارا ایمان اللہ کے قابل قبول ہوگا. ورنہ یہ افراتفری یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ خالص دہشت گردی ہے، اللہ جانتا ہے، اور خالص یہ بدماشی والا ایک انداز ہے. ان کو پوری طرح ان کا نوٹس لیا جانا چاہیے.